یا امت صاحب کی امت یہ مسلمانوں مردم نہیں ہو دنیا 7 ہفتوں کے بعد آپ سب حضرات سے اس جامع مسجد میں ملاقات ہونا نصیب ہو رہی ہے۔ 7 ہفتوں تک بدترین نظر بندی، نماز پر پابندی، واعظ و تبلیغ پر پابندی، سماجی معاملات پر پابندی، سیاسی معاملات پر پابندی، پابندی صرف پابندی۔ اس حکومت کا، یہاں کی انتظامیہ کا یہ شیوا ہے۔ 2016 میں جو صورتحال رہی اس میں 6 مہینے تک مجھے پابند سلاسل رکھا گیا، 2 مہینے جیل میں، 4 مہینے گھر میں۔ محترم گیلانی صاحب لگاتار بند، یاسین صاحب جیل میں، کبھی اندر کبھی باہر، پوری حریت قیادت جیل میں، نظر بندیاں، ہاؤس اریسٹ، ڈیٹینشن، حریت کانفرنس کے ہمارے ورکرز جیل میں، ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ، جھوٹے مقدمے، جیل بھی جموں کشمیر کر بھر کر آ گئے۔ کبھی کوٹ بلوال، کبھی جموں، کبھی راجستھان، کبھی کوئی اور جیل۔ پچھلے 1 سال سے یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ ہم حکومت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، 1 سال تک آپ نے یہاں قیادت کو بند رکھا، لیڈرشپ کو بند رکھا، نماز سے روکا، عید سے روکا، جلسوں سے روکا، جلوسوں سے روکا، گھروں پر پہرے۔ کیا آپ کے حالات بہتر ہوئے؟ قیادت کو بند کرنے سے، لیڈرشپ کو بند کرنے سے کیا یہاں سو کالڈ نارملسی آ گئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو یہاں پر پالیسی اپنائی جا رہی ہے، وہ پالیسی جو طاقت، تشدد، ملٹری مائٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قیادت تو بند رہی لیکن تحریک آزادی جموں کشمیر تیزی سے جاری اور ساری رہی؟ جوان نکلے، کشمیری نکلے، سٹوڈنٹس نکلے، طالبہ نکلی، طالبات نکلی۔ اب حالت یہ ہے کہ کالجوں سے لڑکیاں اور طالبات بھی نکل رہی ہے۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ ہندوستان تو یہ کہتا ہے، یہ پیسہ دے رہے ہیں، حریت والے، یہ آزادی والے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، ISI، پاکستان، ایجنسیز، یہ سارے وہی کر رہے ہیں۔ افسوس ان کی آنکھوں پہ پٹیاں پڑ گئی ہیں، انہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ تحریک، یہ آواز جو آج جموں کشمیر کے چپے چپے سے اٹھ رہی ہے، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، یہ آواز کسی ایک پارٹی کی آواز نہیں ہے، کسی ایک لیڈر کی آواز نہیں ہے۔ یہ تحریک، یہ جدوجہد، یہ آزادی کی جنگ محدود نہیں ہے چند اشخاص پر، بلکہ یہ ایک عوامی تحریک ہے۔ اور آج عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عوامی تحریک اور یہ عوامی سیلاب ہے جس میں ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ انوالوڈ ہے، ہر طبقہ جموں کشمیر میں فوجی تسلط کو ختم کرنے کی بات کہہ رہا ہے، کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کہہ رہا ہے،
ظلم ناانصافی کو بند کرنے کی بات کہہ رہا ہے. اور اگر آج بھی یہ نہیں سمجھیں گے تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آج 47 کے بعد 1947 کے بعد کشمیریوں کی یہ تیسری جنریشن ہے, چوتھی جنریشن ہے. یہ 12 سال کے, 16 سال کے, 15 سال کے لڑکے, یہ کشمیر کی نئی جنریشن ہے جو آج سڑکوں پہ نکل رہی ہے, جو آج احتجاج کر رہی ہے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, سکولوں میں. کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نوکری نہیں مانگ رہے, یہ مودی جی کا پیکج نہیں مانگ رہے, یہ 80,000 کروڑ یا 19,000 کروڑ نہیں مانگ رہے, یہ سڑک, پانی, بجلی نہیں مانگ رہے ہیں. ان کا مطالبہ صرف ایک ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں. We want, we want, we want, we want. آزادی کی جو یہ بات ہے یہ انہیں سمجھنا ہے. آج حالات مجبور ہو گیا ہے, آج کشمیر کا اسٹوڈنٹ, کشمیر کا طالب علم, اسے کوئی سپیس نہیں دیا جا رہا. اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز پر بین, کالجوں میں بین, یونیورسٹی میں بین, کوئی سیمینار نہیں, کوئی پرامن کیمپس میں اجازت نہیں کہ وہ کیمپس کے اندر احتجاج کریں, سیمینار کریں, ڈیبیٹ کریں. ہر کسی چیز پر پابندی, ہر کسی چیز پر. یہی وجہ ہے کہ آپ جب سکولوں پر تالے چڑھائیں گے, آپ جب لوگوں کے ذہنوں پر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے, ان کے جذبات کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے, تو آپ کا ریسپانس آج یہی ہے جو آج آپ نارتھ ساؤتھ کشمیر سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, نوجوان سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس سڑکوں پہ آ گئے ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد. حکومت ہندوستان نے یہاں پر عوام کا قافیہ اتنا تنگ کر دیا ہے کہ آج کشمیر کا نوجوان یہ محسوس کر رہا ہے اسے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور سڑکوں پر احتجاج کرے. آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, کب تک ہماری سول لبرٹیز کو طاقت کے بل پر دبایا جائے گا؟ بلیک لاز, کالے قوانین, آسپا, پبلک سیفٹی ایکٹ, یہ سارے کالے قانون کس لیے؟ کہ یہاں پہ لوگوں کی آواز کو دبایا جا سکے ملٹری مائٹ کے ذریعے. ارے بھائی, اب تو آپ کے ملٹری والے بھی سابقہ 3 ملٹری جنرلوں کے بیان دیکھیے ہندوستان کے, تینوں نے یہ کہا کہ کشمیریوں کو ہم بندوق سے نہیں مار سکتے, بندوق سے ہم ان کو ہرا نہیں سکتے, کیونکہ معاملہ پولیٹیکل ہے, یہ سیاسی ڈسپیوٹ ہے, یہ پولیٹیکل ریزولوشن چاہتا ہے. لیکن حکومت ہندوستان طاقت اور ملٹری مائٹ کے ذریعے اس مسئلے کو کبھی انتظامی مسئلہ قرار دیتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ سڑک, بجلی اور پانی کا مسئلہ ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ گورننس کا مسئلہ ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپرچونٹیز یہاں کے یوتھ کو نہیں ہیں. میں یہاں اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ممبر و محراب آپ قدغنیں لگائیے, آپ بندشیں لگائیے, ہاؤس ارسٹ کیجئے, جامع مسجد پر قفل چڑھائیے, جمعہ کی نمازوں سے لوگوں کو روکیے, لیکن عوام کا سیلاب رکنے والا نہیں ہے. نعرہ تکبیر. ہم کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے, we want, we want, we want. جس کشمیر کو خون سے سینچا, جس کشمیر کو خون سے سینچا,
شہداء کے وارث، شہداء کے وارث، شہداء کے وارث.